جی ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان یاسر عباسی۔ آج ہم بات کریں گے راولپنڈی شہر میں جو کرائم ہے اور اسلام آباد وفاقی دارالحکومت میں جو کرائم، اسٹریٹ کرائم، چوری کی وارداتیں اور منشیات فروشی خطرناک حد تک اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ دوسری جانب ناظرین، آپ کو یاد ہوگا ہم نے 2 دن پہلے پبلک آئی ٹی وی میں پروگرام کیا تھا منشیات فروشوں کے خلاف، جس پروگرام اس پر فوری آئی جی اور سی پی او راولپنڈی نے ایکشن لیتے ہوئے انہی جگہوں پر جو نشاندہی پبلک آئی ٹی وی کی وساطت ہوئی اسی جگہوں پر کریک ڈاؤن ہوا اور منشیات فروش گرفتار ہوئے۔ صادق آباد پولیس نے منشیات فروش گرفتار کیے، لیکن جو مین منشیات فروش ہے صادق آباد کی حدود میں، تھانہ صادق آباد کی حدود میں، وہ گرفتار نہیں ہو رہے ہیں کیونکہ وہ پولیس کو منتھلی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں سی پی او راولپنڈی کو شاید اس بارے میں نہیں پتا ہے، لیکن دوسری طرف سی پی او راولپنڈی کے دبنگ کاروائیاں بھی ہوتی ہیں۔ اگر کوئی خبر آپ سوشل میڈیا میں دے رہے ہیں تو سی پی او راولپنڈی اس کا ایکشن لیتے ہیں، باقاعدہ اس پر کام کرتے ہیں۔ پبلک آئی ٹی وی پر یہ ایک خبر چلی تھی منشیات فروشوں کی، جس کے بعد راولپنڈی پولیس نے ایکشن لیتے ہوئے ان علاقوں کا کریک ڈاؤن کیا، رتا سے منشیات فروش گرفتار کیے، پیر بدائی سے منشیات فروش گرفتار کیے، صادق آباد سے منشیات فروش کیے، لیکن صادق آباد تھانے کی حدود اور پیر بدائی کی تھانے کی حدود میں تقریباً 80% منشیات فروخت ہو رہی ہے اور جوان نسل تباہی کے دہانے پر جا رہی ہے۔ اس میں چودھری صاحب آپ بتائیں کہ ابھی بیشتر پولیس کو کیا حکمت عملی کرنی چاہیے؟ جو آئس ڈیلرز ہیں اور منشیات ڈیلرز ہیں، ان کے خلاف جب گیرا کس طرح تنگ ہو سکتا ہے؟ عبید صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے دعوت دی۔ عبید صاحب، منشیات جو ہے یہ ناسور کافی حد تک راولپنڈی شہر کو یہ جو ہے دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے۔ نوجوان نسل جو ہے منشیات کو اب فیشن سمجھنا شروع ہو گئی ہے۔ عبید صاحب، منشیات نہ صرف اب جو پرانے آدمی تھے، اب پہلے ہم دیکھتے تھے کہ 50 سالہ آپ کہہ لیں کہ آدمی جو ہے وہ منشیات کر رہا ہوتا تھا یا 60 سالہ۔ شوی صاحب اب تو جوان بچے بھی کر رہے ہیں۔ اب عباسی صاحب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ آئی ڈی کارڈ جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ بعد میں بنتا ہے، منشیات کی جو عمر ہے وہ پہلے پوری کر لیتے ہیں۔ اچھا آپ دیکھیں نا، وفاقی دارالحکومت، سوری جو صاحب میں آپ کی بات کرتا ہوں، وفاقی دارالحکومت میں احسن عباس صاحب تھے، سی پی او راولپنڈی تھے، جب وہ تعینات ہوئے اسلام آباد میں آئی جی کے منصب پر ان کو عہدہ لینا پڑا، اس کے بعد انہوں نے بڑا کریک ڈاؤن کیا۔ اسلام آباد کے جو ملک فیملی ہے، جو بہت بڑے ڈیلر ہیں شراب کے، ان کا انہوں نے گھیرا تنگ کیا، لیکن جو ہی احسن یونس صاحب کا وہاں سے تبادلہ ہوا، دوبارہ دوسرے آئی جی آئے، اس کے بعد دوبارہ وہ شراب کے دندے، آئس کے دندے اور پاؤڈر کے دندے شروع ہو چکے ہیں۔ اب اسلام آباد میں تقریباً تمام یونیورسٹیوں میں آئس سرے عام لڑکیوں اور لڑکے پی رہے ہیں۔ قائد اعظم یونیورسٹی آپ چلے جائیں، وہاں پر لڑکیوں اور لڑکے آئس پی رہے ہیں، اور آئس انتہائی خطرناک نشہ ہے۔ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ پنڈی پولیس اور اسلام آباد پولیس کو ایک بہترین حکمت عملی بنانی چاہیے آئس اور منشیات فروشوں کے خلاف، تاکہ ان کا کریک ڈاؤن ہو۔ جو ہماری جوان نسل ہے، جو کل ملک کا مستقبل بنے گی، ملک اور قوم کا مستقبل ہے، ان کو بچایا جا سکے۔ چوئی صاحب دیکھیں، آپ کا اسلام آباد میں آپ رپورٹنگ کرتے ہیں، اسلام آباد میں مجھے بتائیں بیشتر علاقوں میں شیشہ سینٹر، کلبز کھلے ہوئے ہیں، ڈانس کی گولیاں، نشے کی گولیاں، ہر طرح کا نشہ پنڈی اور اسلام آباد میں آ چکا ہے۔ میں والدین سے اور شہریوں سے بھی یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ نظر رکھیں ایسے لوگوں پر اور اپنے بچوں کو۔ عبید صاحب، یہ لاہور واقعہ جو ابھی ہوا ہے، اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے، جس طرح آپ منشیات پہ پروگرام کر رہے ہیں۔ لاہور میں آپ دیکھیں کس طرح سے ایک بچی کو 3 لڑکیاں مل کے اسی کی کلاس فیلو تشدد بنا رہی ہیں۔ پہلے وہ دوست تھیں، صرف اور صرف وہ اس بات پہ اس کو تشدد کا نشانہ بنا رہی ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ منشیات جو ہے وہ کیوں نہیں پی رہی، کیوں نہیں استعمال کر رہی۔ دوسرا، آپ نے ویڈیو بنا کر ہمارے والدین کو جو ہے وہ کیوں سینڈ کی ہے، یہ صورتحال۔ اور پھر اگلے ہی دن وہ بچیاں جو ہے وہ آتی ہیں، جس دن ویڈیو سینڈ ہوتی ہے ان کے والدین کو۔ والدین کا کام بنتا ہے عباسی صاحب صرف پیدا نہیں کرنا اولاد، والدین کا کام بنتا ہے ان کی تربیت بھی کرنا۔ استاد کا کام بنتا ہے بچوں کی تربیت کرنا۔ استاد اچھے اور برے کا سبق سکھاتا ہے، لیکن والدین کو بھی چاہیے کہ ان بچوں پر جو ہے وہ نظر رکھیں۔ رہی منشیات کی بات، منشیات ڈیلر جو ہے ان کو پکڑنا کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ اگر پولیس چاہے تو منشیات ڈیلر تک میں سمجھتا ہوں کہ پولیس منتھلی لے رہی ہے جی، نہیں پکڑ رہی ہے، 1 گھنٹے سے پہلے پہنچ سکتی ہے۔ نہیں چوئی صاحب مجھے آپ بتائیں، آپ نے زبردست بات کی ہے کہ پولیس پکڑ سکتی ہے، کیا پولیس ان بڑے جو ڈیلرز ہیں ان سے منتھلی لے رہی ہے؟ اسی طرف آ رہا ہوں کہ منشیات کوئی بھی جو انسان نشہ کرتا ہے وہ دور سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ نشہ اس نے کیا ہوا ہے، گر رہا ہوتا ہے، اس کی حالت خراب ہوئی ہوتی ہے کہ اس نے نشے کی لت میں مبتلا ہے۔ پولیس جو ہے اسی سے پوچھے کہ آپ لیتے کہاں سے ہو، وہ بتا دے گا کہ میں فلان جگہ سے لیتا ہوں۔ آپ دور کیوں جاتے ہیں؟ آپ یہ پیر ودائی قبرستان میں چلے جائیں،
یقین مانے وہاں پر نوجوان بچے اور بچیاں آ رہے ہوتے ہیں جو کہ کالج اور یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ اب اسکولوں کے بچے جو ہیں وہ بھی آ کر وہاں سے منشیات جو ہے وہ لے رہے ہوتے ہیں اور سریعام دھڑلے سے لے رہے ہوتے ہیں، نہ ان کو کوئی شرم ہوتا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں اب یہ فیشن بنتا جا رہا ہے ہمارے معاشرے میں۔ والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں، وہ آئیں جب وہ یونیفارم اتاریں، کپڑے اتاریں تو ان سے نشاندہی اس کی سمپل ہے کہ وہ ان کے کپڑوں سے اسمیل لیں، ان کی جیب جو ہے اس کی تلاشی لیں کہ آیا جیب میں سگریٹ، لیٹر یا کوئی نشہ آور چیز تو نہیں ہے، ان کی بیگ کی تلاشی لیں جو وہ اسکول سے گھر واپس آتے ہیں۔ ظاہر ہے انسان کے پاس ہی چیز ہوتی ہے۔ اچھا چوئی صاحب، منشیات پر تو ہم روزانہ بات کریں گے انشاءاللہ، ہماری جہاں تک کہ ہم صحافی ہیں، پروفیشنل کام کرتے رہیں گے اور منشیات خروشوں کے بے نقاب کرتے رہیں گے، اور جو کچھ پنائی کرتے ہیں ان کو بھی بے نقاب کرتے رہیں گے، لیکن دوسری طرف راولپنڈی شہر اور اسلام آباد شہر میں رازنی، ڈکیتی، اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں خطرناک حد تک اضافہ ہو جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بے روزگاری ہے۔ کیا پڑھے لکھے نوجوان جن کو نوکریاں نہیں مل رہی ہیں وہ چوری اور ڈکیتی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، یا پروفیشنل یہ کوئی چور گینگ ہے؟ راولپنڈی شہر تو اس ٹائم صادق آباد آپ دیکھ لیں، سلطان کا خوہ دیکھ لیں، رتا دیکھ لیں، یہ لیاری بن چکے ہیں۔ یہاں پر جرائم دیدہ دلیری کے ساتھ ہو رہے ہیں اور روک تھام کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری طرف پولیس تو اپنا جو سب بتا دے، پولیس اپنا کام کرتی ہے، لیکن جو پولیس کے ایس ایچ اوز ہیں راولپنڈی شہر میں، کچھ منشیات سے منتھلی لیتے ہیں، وہ سی پی او کو، اپنے افسران کو صحیح اصل حقائق نہیں بتاتے ہیں، اصل مقدار نہیں بتاتے۔ عباسی صاحب میری بات سنیں، آپ اور میں ٹھہرے مڈل کلاس لوگ، اگر ہماری کوئی ایف آئی آر تھانے میں ہوتی ہے، ہم تھانے میں جاتے ہیں تو پہلے تو ایف آئی آر ہی نہیں درج ہونی۔ اگر خدا خدا کر کے ایف آئی آر درج ہو گئی ہے تو اس پہ عمل درآمد نہیں ہونا۔ اس کا رونا یہ رونا ہے کہ بھائی جان ہمارے پاس پیٹرول نہیں ہے، ہمارے پاس نفری نہیں ہے، بھائی جان ہم فلاں کوٹ میں ہیں، فلاں کچہری میں ہیں، لوگ چکر لگا لگا کے خود ہی کول ڈاؤن ہو جاتے ہیں۔ میری بات سنیں بھائی صاحب، فواد چودھری صاحب گرفتار ہوئے، لاہور سے گرفتار ہوئے۔ آپ نے فواد چودھری صاحب کو گرفتار کرنے والے اہلکاروں کی تعداد گنی تھی؟ وہاں پر گاڑیوں کی تعداد گنی تھی؟ اسلام آباد پولیس گئی، پنجاب پولیس کس طرح سے ان کو دیکھیں، جو مین کام ہے پولیس کے منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرنا، چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں کو روکنا، شہریوں کے تحفظات کو دور کرنا، اس سے سیاسی لیڈران نے پولیس کو دور کر دیا ہے، اور پولیس کو جو ان کا مقصد تھا، جو کام کرنا چاہیے تھا، وہ پولیس کو نہیں کرنے دے رہے ہیں، بلکہ اپنے مقاصد کے لیے پولیس کو استعمال کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کی گرفتاریاں کروا رہے ہیں۔ پولیس کو اپنا کام کرنے دیں۔ وزیر قانون، وزیر داخلہ کو ہم اپیل کر دیں کہ پولیس کو وہ اپنا کام کرنے دیں، پولیس کو اپنا کام کر دیں۔ جو پولیس علاقہ، جو راولپنڈی اسلام آباد شہر کی جو پوزیشن ہے، سیاستدانوں نے پولیس جو ہے یہ تو درا اور پشاور افغانستان میں، مطلب علاقہ غیر میں نہیں ہے، جو پوزیشن اسلام آباد اور پنڈی میں اس ٹائم ہے۔ وفاقی دارالحکومت ہے، پارلیمنٹ ہاؤس ہے پاس، ٹھیک ہے۔ راولپنڈی شہر جو ہے اس میں یہاں پر چوری اور ڈکیتی اور منشیات کی ان وارداتوں میں تو خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ ایک دن پہلے سی پی او راولپنڈی میں اسلام آباد ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی پر ریڈ کیا، وہاں پر ملزمان کو گرفتار کر کے لے کر آئے، اس پر خبر بھی چلی، اور سی پی او راولپنڈی کی طرف سے ایک سوشل میڈیا پر ایک اس کی تردید بھی ہوئی کہ جی سی پی او راولپنڈی صاحب نے کارروائی کی، کارروائی کرنے کے بعد ملزم گرفتار کی۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ اسلام آباد کے مطلب سینئر رپورٹر ہیں، اس کے بارے میں کچھ مجھے بتائیں۔ عباسی صاحب، کاروائیاں تو خیر روز ہی پولیس کرتی ہے، لیکن کاروائیاں پولیس وہاں پر کرتی ہے صرف اور صرف میں سمجھتا ہوں کہ چند کاروائیاں ہوتی ہیں، وہ بھی دکھانے کے لیے، جو اس وقت کی صورتحال بنی ہوئی ہے۔ یہ پچھلے 1.5-2 ماہ پولیس کے لیے چکری روڈ سونے کی چڑیا بن چکا ہے۔ یہ پولیس جو سی پی او آتا ہے، ایس ایس پی آتا ہے، وہ چکری روڈ پر کنٹرول نہیں کر سکتا ہے۔ اور ایک بلیو ورڈ سٹی، آپ بلیو ورڈ سٹی دیکھیں سر، آپ بلیو ورڈ سٹی دیکھیں، بلیو ورڈ سٹی کے مالکان اپنا ایس ایچ او لگاتے ہیں، دوسری سوسائٹی والے اپنا پیسہ دے کر اپنا ایس ایچ او لگاتے ہیں، اور یہاں پر جب فائرنگ ہوتی ہے تو ایک کی وہ پارٹی بن جاتے ہیں، ایس ایچ او پارٹی بن جائے۔ آپ چوترے والے ایس ایچ او کی دیکھیں، اس کو سی پی او راولپنڈی نے سسپینڈ کس لیے کیا ہے؟ اسے کیا کیا تھا؟ وہ ایک پارٹی بنا ہوا تھا، قبضہ مافیا کی یہ لوگ پشپنائی کر رہے ہیں، یہ ایس ایچ اوز اور کار خاص یہ قبضہ مافیا کی پشپنائی کر رہے ہیں، اور قبضہ مافیا ان کی پشپنائی پر، ان کی اماں پر قبضے کرتا ہے۔ اتنا بڑا اسلحہ، مطلب کلیشن کوپ اور
हैवी गन्ने चक्री रोड पर जो कब्जे के दौरान इस्तेमाल होती है, पूरी रात फायरिंग होती है, जो लोग वहां पर अब्बासी साहब जहां तक मैं इस फायरिंग से इतना तंग है, आज दिन वहां कत्ल और गैरत शुरू है और कब्जे पर कब्जा हो रहा है, इतनी खतरनाक हद तक इजाफा है कब्जा माफिया का वहां पर। और कार्रवाई तो पुलिस कर रही है लेकिन उस तरीके से कार्रवाई नहीं कर रही है, मतलब एक सोसाइटी वाला एक तरफ उनको इस्तेमाल करता है, दूसरी सोसाइटी वाला दूसरा इस्तेमाल करता है। पुलिस को चाहिए मेरिट पर जो कब्जा माफिया तमाम तर अनलीगल सोसाइटी हैं जो चला रहे हैं, लोगों की जमीनों पर कब्जे करें, उनके खिलाफ एक बड़ा क्रैकडाउन करके उनको गिरफ्तार करें, उनको कफरे किरदार तक इनको बचाना चाहिए। अब साहब मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पुलिस को काम करना चाहिए, जो गरीब लोग हैं उनको इंसाफ मिलना चाहिए। मुझे एक बात बताएं, पिछले 4 सालों में इमरान खान का जो दौर इख्तिदार है, 3-3.5 साल जो भी गुजरा है, आप उसमें देख लें पंजाब में कितने आईजी तब्दील हुए हैं। उनके बाद आप देख लें कि पंजाब में कितने आईजी जो है वो तब्दील हुए हैं। जो सब में आर्मी चीफ आता है, उसका टेन्योर होता है 3 साल, वो 6 साल तक भी जो है वो चले जाते हैं। एक पुलिस वाला जब उसको पता है कि मैं आईजी लगा हूं, मुझे नहीं पता मैं हफ्ता हूं, मैं 10 दिन हूं, मैं सियासी मदाखलत, आपके मुल्क में सियासी मदाखलत खत्म हो, दूसरा सियासी मदाखलत ही नहीं खत्म हो रही, सियासी को जो पुलिस को मेरिट पर काम करना दे। अगर वो काम करना भी चाह रहा है तो उसको सियासी मदाखलत काम गुज़िश्ता दिन पहले थाना उसको पता होता है कि मैंने इसको नहीं खुश किया, नहीं राजी किया तो मेरी कल जो है वो मैंने घर चले जाना है। पीछे जो दूसरे आईजी जिनके नाम आए होते हैं लिस्ट में, वो बैठे इंतजार कर रहे होते हैं कि कब ये मौसूफ जो है ये घर जाए। अच्छा, और हमारी बारी आए। चोई साहब मुझे ये बताएं कि पिछले गुज़िश्ता दिन पहले SHO न्यू टाउन हबीब साहब इंस्पेक्टर था, मिर्जा मंसूर बेग साहब हैं, कोई मुस्लिम लीग नून के सदर हैं रावलपिंडी की, वो थाने आए, उन्हें घुटने पर घुटना रखा है। उसने कहा आप SHO के सामने बैठे, घुटने पर घुटना क्यों रखा है? हालांकि हबीब इंस्पेक्टर जो काम करने वाला इंस्पेक्टर है, बड़ा मेहनती इंस्पेक्टर था, तो उसने कहा कि घुटने पर घुटना क्यों रखा है, तो उसने आगे से उसको बदतमीजी की। दूसरे दिन हबीब साहब वहाँ से उनका तबादला हो गया। मुझे ये बताएं कि पुलिस को अपने इख्तियारात क्यों नहीं इस्तेमाल करने दे रहे ये सियासी लोग दोबारा वही काम शुरू हो, मतलब थाने में सियासी मदाखलतें शुरू हो चुकी हैं। हर मतलब सियासी पार्टी अपना SHO लगाती है, अपना मतलब तहसीलदार से लेकर पटवारी से लेकर SHO से लेकर RMPA अपना लगवाता है, अपने तरीके से उनको इस्तेमाल करता है और अपने हिसाब से बनाता है और अरबों रुपए की करप्शन करता है और अवाम को पता ही नहीं चलता है। अवाम को पता होना चाहिए कि करप्शन करने वाला लीडर नहीं हो सकता। इस मुल्क में अब्बास साहब 60 से 70% वोट जो है वो लोग देते हैं पुलिस के काम करवाने पे। जिस MPA ने पुलिस में किसी की बाइक पकड़ी गई है, कोई मंशियात में पकड़ा गया है, कोई लड़ाई झगड़े में पकड़ा गया है, जिस MPA ने जाकर उनकी FIR रोकनी है, उनकी पार्टी के लोगों की, या उनका साथ देना है, FIR नाजायज़ करवानी है, उनको भी लोग वोट देंगे। जो ये मुदाखलत नहीं करेंगे, थानों की सियासत जो नहीं करेंगे, मैंने देखा है कि कई अच्छे लोग, कई ईमानदार लोग जो थानों की सियासत नहीं करते, उनको इलाके के लोग पूछना ही छोड़ देते हैं। मेन तो काम ये होता है MNA MPA का कि आपकी गली मोहल्ले के मसाइल, आपकी सड़कें, आपकी तालीम का निज़ाम, आपकी सेहत का निज़ाम, अस्पताल बनाए, स्कूल बनाए, सड़कें बनाए। मेन काम तो ये होता है MPA। आपको पता है मैंने मंशियात फरोशों के खिलाफ खबर लगाई, मंशियात फरोशों के खिलाफ मैंने खबरें लगाई, मतलब जवान नस्ल तबाह हो रही है। उसके बाद एक SHO है रावलपिंडी का, एक SHO है जिसने अपने कारी खासू को बुलाया और कहा कि यासर अब्बासी की मतलब थाने की हदूद से बाहर उसकी टांगें तोड़ दो, उसको मार कर फेंक आओ। ठीक है, कारी खासू ने इनकार किया कि भाई यासर अब्बासी में क्या ऐसा मतलब उसने किया है, जो उसने कहा कि मेरा नाम नहीं, पीछे सारा कुछ संभाल लूंगा। जहां पर साफी की जान को इतना खतरा है और साफी को उसके तहफ़्ज़ात नहीं मिल रहे हैं, वहां पर आम शहरी को तहफ़्ज़ात क्या मिलेंगे? ठीक है, अभी तक इस SHO के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है, उसी तरह वो बैठा हुआ है। मतलब CPO रावलपिंडी को चाहिए कि ऐसे SHO, अगर हम एक रिपोर्टर मंशियात फरोशी के खिलाफ खबर लगाता है, आपको निशानदेही करता है कि कौन कौन से इलाके में मंशियात बिक रही है, फिर आप उसको कत्ल की धमकियाँ और उसको मारने का मतलब प्लान बनाते हैं, इससे क्या साबित होता है? क्या ये SHO मंशियात फरोश और आइस डीलरों से मिले हुए हैं? जी चोई साहब। अब्बासी साहब, पहली बात तो ये है कि अगर इलाके में SHO तगड़ा आ जाए, काम करने वाला आ जाए, ईमानदार आ जाए, तो जुर्रत ही नहीं है। ये जितने भी जिस्म फरोशी के अड्डे हैं, मंशियात के अड्डे हैं, ये तमाम लोग जो हैं ये अपने इलाके तब्दील कर लेते हैं, या उन दिनों में ये काम छोड़ देते हैं। ये अपने रेड मजीद आप करते हैं ना सर। देखें, अब एक SHO आता है सर, उनको पता होता है किसने पकड़ के इसने 9C के FIR देनी है, 1.5-2 साल हमारी जमानत नहीं होगी। महकमे पुलिस में बड़े दयानतदार लोग हैं। अभी SP रावल है,
وہ بڑے اچھے طریقے سے اپنا کام کر رہے ہیں. SSP آپریشن بہت اچھے طریقے سے اپنا کام کر رہا ہے. CPO راولپنڈی عطا کہ اپنے بہت اچھے انداز سے اپنا کام کر رہا ہے. کوئی بھی سب انسپکٹر ASI کی شکایت اگر CPO راولپنڈی تک جاتی ہے وہ فوری اس کو سسپینڈ کرے گا, اس کے خلاف انکوائری کرنا شروع کر دے گا. آپ نے بیشتر دیکھا ہوگا کتنے سب انسپکٹر کے احتسابی عمل ہوا تو ان کو اس CPO نے اپنی نوکری سے فارغ کر دیا. اب دیکھیں رانا فیصل صاحب تھے یہاں پر CPO, میں نے ایک پروگرام پبلک آئی میں کیا تھا, رانا فیصل صاحب تھے CPO. میں نے ایک ویڈیو بنا کر رانا فیصل صاحب کو بھیجی ہے, ٹیررسٹ گروپ کی جو بچوں کو تعلیم سے اٹھا کر پسٹل ہاتھ میں دیتے ہیں اور 222 333 تنظیمیں کھلی ہوئی ہیں اور بڑے بڑے بار رکھے ہوئے ہیں, لمبی لمبی قمیضیں رکھی ہوئی ہیں. رانا فیصل CPO سابقہ CPO رانا فیصل کی جرأت کو میں سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو کا فوری طور پر نوٹس لیتے ہوئے آج تک ان کا رانا فیصل صاحب کا شروع ہوا کام ٹیررسٹ گروپ کے خلاف ابھی تک کوئی ہوائی فائرنگ کرتا ہے پولیس اس کو پکڑ لیتی ہے. اس سارا سیرا رانا فیصل جو سابقہ CPO راولپنڈی رہ چکے ہیں ان پر جاتا ہے. عباسی صاحب کام سمپل سا ہے لیکن کرے گا کوئی نہیں, کیونکہ سبھی بہتی گنگا میں جو ہے وہ ہاتھ دھونا چاہتے ہیں. آج آپ ٹیسٹ کروا لیں پنجاب پولیس کے کہ کتنے نوجوان جو ہیں پنجاب پولیس کے جوان, پنجاب پولیس کے افسران وہ منشیات میں ملوث ہیں یا نہیں ہیں. آج آپ ان کے منشیات کا ٹیسٹ کروا لیں, یقین مانیں کچھ افسران تو آئس پی رہے ہیں. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ بہت سے تھانوں میں وہ لوگ ان کا خاتمہ ہو جائے گا جو کہ خود نہ صرف منشیات استعمال کرتے ہیں, ان کو منشیات سمگلر جو ہیں وہ منشیات دے جاتے ہیں. جب ایک تھانے کے آفیسر کو یا تھانے کے جوان کو کوئی منشیات فروش جو ہے وہ جا کر منشیات خود دیتا ہے کہ لیں جی آپ استعمال کریں, تو مجھے یہ بتائیں گے اس کے خلاف کیسے کارروائی کر سکتا ہے. دوسرا وہ اس کو جب پیسے دیتے ہیں, ظاہر ہے عباس صاحب سب ان کا احتسابی عمل ہونا چاہیے نا. دیکھیں CPO راولپنڈی کو چاہیے, میری بات سنیں, CPO راولپنڈی IG راولپنڈی کو چاہیے کہ ان کے اوپر ایک ایسی فورس بنائی جائے جو ان کی تحقیقات کرے کہ کیسے چور, دیکھیں ایک ایسے چور لگ رہا ہے, میری بات سنیں, ایک ایسے چور لگ رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ تمام اضلاع کے تمام صوبوں کے جو IGs ہیں ان کو اس پر جو ہے وہ عمل درآمد کروانا چاہیے. وہ عمل درآمد کس طرح ہوگا؟ پہلے افسران جو ہیں ان کا جو ہے وہ احتساب ہونا چاہیے, ان کے جو ٹیسٹ ہیں وہ ہونے چاہیے کہ آیا یہ افسران جو ہے. اچھا ٹیسٹ تو رہی بات ٹیسٹ کی نا, میں آپ کو بتاتا ہوں راولپنڈی شہر میں ایک SHO لگتا ہے, ٹھیک ہے, ایسا لگ رہا ہے اس کے پاس 2 پرائیویٹ گاڑیاں آ جاتی ہیں, کرولا GLI بغیر نمبر کے, ٹھیک ہے. تھوڑی 6-7 ماہ میں اس SHO کے پاس جائیں تو اس نے اپنا بیریا ٹاؤن میں محل کھڑا کیا ہوتا ہے, کوٹھیاں اثاثے بنا لیتے ہیں. یہ اپنی تنخواہ پر گزارا کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ یہ اثاثے کدھر سے بناتے ہیں؟ کیا یہ آئس ڈیلروں سے, چور ڈکیدر گینگ سے پیسے لیتے ہیں؟ CPO راولپنڈی اور IG پنجاب کو یہ اپیل ہے کہ فوری ان SHOs انسپیکٹر اور کریپ پولیس اہلکاروں کا گھیرا تنگ کیا جائے جو منشیات فروشوں, چوروں, ڈکیتی اور قبضہ مافیا کے سہولت کار بنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. جب تک یہ کام نہیں کریں گے پولیس پر عوامی حلقے اعتماد نہیں کر سکتے. اگر پولیس اپنا اعتماد بحال کرنا چاہتی ہے تو عوامی حلقوں کے تحفظات کو دور کرے, قبضہ مافیا, منشیات فروش, چوری ڈکیتی کرنے والوں کے خلاف فوری ایکشن لے. ناظرین اسی بات سے میں اپنے پروگرام کو اختتام کرتا ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ آپ کے پاس حاضر ہوں گے. بڑا شکریہ کمل گوندل صاحب, آج آپ ہمارے پاس آئے اور بڑی زبردست ہماری باتیں ہوئی ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ حاضر ہوں گے. السلام علیکم.